اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد فقد داستان قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ داستان جس کا ذکر 2 دن سے ہو رہا ہے یہ داستان حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمارے لیے ایک درس اور عبرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ہم نوح کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کا نام نوح نہیں تھا بلکہ تاریخ میں آپ کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العلا تھا۔ یہ حضرت نوح کو جو نوح کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں آپ کے اندر اتنا خوف الہی تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کے خاص بندوں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر ڈرتے ہیں دنیا میں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور جو انسان خدا سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور دنیا والوں کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، وہی دنیا میں آ کے کچھ کر بھی سکتا ہے، ورنہ خدا کے خوف سے ہٹ کے اگر دنیا والوں کا خوف انسان کے دل میں ہوگا تو کبھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یا جتنے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، ان سب کے ہاں خوف الہی ہے، خوف الناس نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے، لوگوں کا خوف ان کے اندر نہیں ہے، جبکہ لوگوں نے ہر نبی کو ڈرایا، ہر نبی کو خوف زدہ کیا، ہر نبی کو ستا کے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر کبھی بھی کوئی نبی کسی سے نہ مرعوب ہوا نہ ڈرا۔ اگر ڈرا تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرا۔ انہی میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، ان کو ڈر تھا تو صرف اور صرف اللہ سے ڈر تھا۔ اور خوف الہی اس حد تک تھا کہ 500 سال تک خوف الہی میں یہ گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ یہ 500 سال گریہ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو لقب اور آپ جو مشہور ہوئے وہ نوح کے نام سے ہوئے، گریہ کرنا، نوحہ کرنا۔ ورنہ آپ کا نام نوح نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جناب آدم کی وفات سے 126 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے 10 انبیاء اور اوصیاء گزرے ہیں، اور جناب نوح ہی کو آدم ثانی اور شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہوگا۔ خداوند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طویل عمر دی تھی،
تقریباً 2000 برس کی زندگی، 850 برس قبل نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی 850 برس کی تھی، اور 950 برس نبوت کے بعد کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے وہ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ یہ واحد نبی ہے تو جو اتنی طولانی عمر تک تبلیغ کرتا رہا، اتنی طولانی عمر تک لوگوں کی ہدایت کرتا رہا، اور کبھی یہ تھکا نہیں، کبھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اور کبھی یہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ 950 سال نبوت کے بعد ہدایت کی۔ پھر جب قوم کسی راستے پر نہیں آئی تھی تو خداوند عالم نے آپ کو کشتی بنانے کے لیے کہا تھا، تو 200 برس آپ نے کشتی بنائی، اور پھر جب وہ طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد 500 برس حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے میں صرف کیا۔ اس طریقے سے اتنی طولانی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی گزر گئی۔ اتنی عمر جو خداوند عالم نے دی اور تبلیغ میں صرف کی، واقعا خداوند عالم اگر کسی کو طولانی عمر دے تو اس طولانی عمر کا استعمال ہونا چاہیے، وہ طولانی عمر بیکار اور عبث نہیں ہونا چاہیے، اس میں انسان کچھ نہ کچھ کرے۔ اور اتنی طولانی عمر کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے مکان نہیں بنوایا تھا، کوئی مکان نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی جھوپڑی تھی کہ آدھا پیر آپ کا جھوپڑی سے باہر رہتا تھا۔ اسی عالم تھا آپ کا۔ اتنی طولانی عمر ملی لیکن رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی، اس میں جب لیٹتے تھے تو آدھا پیر آپ کا باہر رہتا تھا۔ آج ہمیں دیکھیے، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اس دنیا سے چلے جائیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر دیکھیے، ہمارے مکان دیکھیے، ہماری زندگی دیکھیے، ہمارے رہن سہن کو دیکھیے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام سے تقابل کریں، ائمہ اطہار علیہ السلام سے تقابل کریں، تو ہماری زندگی بالکل مختلف ہے۔ ان کے پاس جھوپڑی تک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس محل ہیں، ہمارے پاس عالیشان بنگلے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں، جبکہ انسان کی ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ انسان ابھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن یہ انسان کی امید اور انسان کی لالچ، جو انسان کی تمام چیزیں ہیں جو اسے دنیا میں سب کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور انسان یہی سب کچھ کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، بس دنیا میں آیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ شانے بشانہ ملا کے چلنا چاہیے، لوگوں کی برابری کرنا چاہیے۔ اس میں یہ انسان مرا جا رہا ہے، فلاں کے یہاں یہ ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، فلاں کا گھر ایسا ہے تو ہمارا بھی گھر ایسا ہونا چاہیے، فلاں کا رہن سہن ایسا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، فلاں نے شادی ایسے کی تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ غرض کی آج ہم کمپٹیشن اور ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں مرے جا رہے ہیں۔ ظاہر جب ایسا کریں گے، ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔
ہمیں کچھ جوڑنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایسی سادہ زندگی تھی، معلوم ہے کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، اسی لیے اپنے لیے صرف جھوپڑی پہ اکتفا کیا، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ 950 برس قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے، لیکن یہ قوم کیسی تھی؟ پتھر مارتی تھی، یہ قوم آپ کو ستاتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا مارتی تھی بے ہوش ہو جاتے تھے، یا اتنا آپ کو پتھر سے مارتی تھی کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ رات میں جبریل آتے تھے اور ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پروں سے اس زخم کو اچھا کرتے تھے، صبح پھر تبلیغ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اتنا زخمی ہونے کے بعد، اتنی بے ہوشی طاری ہونے کے بعد، کون انسان ایسا ہے کہ وہی راستہ اختیار کرے گا جس راستے پہ مارا گیا، جس راستے پر بے ہوش کیا گیا، جس راستے پر پتھروں کے نیچے دب گیا؟ لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں، تم مجھے مارتے رہو، تم مجھے ستاتے رہو، تم مجھے ڈراتے رہو، میں اپنا راستہ کسی قیمت پہ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا راستہ نہیں بدلا، اپنے راستے کو ترک نہیں کیا، وہی راستہ تھا جو راستہ آپ نے اختیار کیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ لوگ آپ کو مارتے تھے، ستاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام جو بھی تبلیغ کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں تو ان سے کچھ اجرت چاہتے ہیں، ان سے کچھ مزدوری چاہتے ہیں، اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں قرآن میں، دیکھیے جتنے انبیاء کا ذکر ہے، ہر نبی نے یہی کہا ہے، میں تم سے اجرت نہیں چاہتا، میں تم سے مزدوری نہیں چاہتا، یہ مزدوری ہماری خدا دے گا، یہ مزدوری ہماری خدا کے حوالے، میں اپنے اللہ سے لے لوں گا، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات کو سنو، ہماری بات کو سمجھو، میں تم سے اجرت اور مزدوری لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا تو میں تم سے اجرت لوں گا، مزدوری لوں گا۔ فری میں تبلیغ کر رہے ہیں، فری میں تبلیغ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ جسے کہیں۔ قوم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اللہ سے لے لیں گے، ہم اللہ سے لے لیں گے۔ لیکن فری میں تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کسی کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی صحیح راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فری میں تبلیغ کرنے کے باوجود ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے، جبکہ ان کو احسان ماننا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ آج کے جیسے مبلغ نہیں تھے۔ اللہ والے واقعی جو مبلغ ہوتے ہیں، جب قوم کے درمیان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ مزدوری نہیں چاہیے، مجھے اپنی بات کہنے دیجیے، مجھے اپنا پیغام پہنچانے دیجیے۔ لیکن آج ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم فری میں اگر تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جائیں تو فری میں تبلیغ کبھی کر ہی نہیں سکتے، ہم تو پہلے سے طے کرتے ہیں، پہلے سے ہم فکس کر لیتے ہیں، ہم ایک اشرا پڑھیں گے تو کتنا لیں گے، ایک اشرے کا اتنا ہوگا، 2 اشرے کا اتنا ہوگا، ایک مجلس کا اتنا ہوگا۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے تو ہم پہلے مزدوری طے کر لیتے ہیں،
اس کے بعد تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی فری میں ہمیں بلا لے کہ آؤ ہمارے یہاں ایک اشرا فری میں پڑھ دو، کبھی ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم خالی نہیں ہیں، ہم بیکار نہیں ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ کے فری میں اشرا پڑھ کے جائیں. اتنا اگر دو گے تو آئیں گے. یہ ہم میں اور نبی میں یہی فرق ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے، جو خالصتاً وجہ اللہ تبلیغ کرتا ہے، وہ اجرت اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. جو خالصتاً لوجہ اللہ تبلیغ نہیں کرتا، صرف لوگوں کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے اجرت اور مزدور لوگوں سے طلب کرتا ہے. یاد رکھیے، جو اللہ دے دے گا وہ لوگ نہیں دیں گے. جتنا وہ نواز دے گا اتنا بندے نہیں دیں گے. اس لیے بندوں کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. لہذا ہم بندوں سے کیوں مانگے؟ ہم بندوں سے کیوں سوال کریں؟ ہم بندوں سے کیوں طلب کریں؟ آج وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں سے کیوں نہیں کہہ پاتے. اسی لیے نہیں کہہ پاتے، جب ہم ان سے لے رہے ہیں تو ہم وہی بات کہیں گے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن جب ہم ان سے مزدوری نہ لیں، مزدوری ہم اپنے خدا کے حوالے کر دیں، تو پھر ہم وہ کہیں گے جو اللہ کہے گا، ہم وہ کہیں گے جو رسول کہے گا، ہم وہ کہیں گے جو اہل بیت کہیں گے. اس لیے ہم اہل بیت سے لے رہے ہیں، ہم رسول سے لے رہے ہیں، ہم اللہ سے لے رہے ہیں. ہماری مزدوری اور اجرت کا ذمہ دار اہل بیت ہے، رسول ہے، اہل بیت ہے، اللہ ہے. لہٰذا ہم وہ بات کہیں گے جو اہل بیت اور رسول اور اللہ والی ہوگی. لیکن جب ہم لوگوں سے اجرت طلب کریں گے، ان کی مزدوری ہم اگر لیں گے تو ہم وہی کہیں گے جو لوگ چاہیں گے. لہٰذا جس وقت ہم جاتے ہیں ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ آ تو گئے ہیں، آپ ہمارے بلانے پہ آئے ہیں، آپ نے اتنا طے کیا ہے، اس کے بعد آپ آئے ہیں، ہم جو کہیں گے آپ پڑھیں گے. لہٰذا اسی اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ دینے والے ہی ہیں. تو جب وہ دے رہے ہیں، لین دین ہمارا ان سے ہے. اگر لین دین اللہ سے ہوتا تو ہم اللہ کی بات کرتے. لین دین ان سے ہے تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جتنے نبی آئے ہر نبی نے پہلے یہی کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہماری اجرت، ہماری مزدوری اللہ کے حوالے ہے، میں اللہ سے لے لوں گا. تم مجھے کیا دو گے؟ تم مجھے نماز کی قیمت کیا دو گے؟ تم مجھے مجلس کی قیمت کیا دو گے؟ تم مجھے قرآن کی قیمت کیا دو گے؟ اس لیے تمہیں قیمت معلوم ہی نہیں. نہ دین کی قیمت معلوم ہے، نہ اسلام کی قیمت معلوم ہے، نہ قرآن کی قیمت معلوم ہے، نہ نماز کی قیمت معلوم ہے. لہٰذا تم کچھ دے ہی نہیں سکتے. اگر ہم لیں گے تو اللہ سے لیں گے، اگر ہم لیں گے تو اہل بیت اور رسول سے لیں گے. لہٰذا جو اللہ والا ہوتا ہے ہمیشہ اجرت اور مزدوری خدا سے طلب کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا، میں تمہارے درمیان آیا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں اللہ سے لوں گا. اللہ اس کا ذمہ دار. اس کے باوجود لوگ لینے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ لوگوں کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. لہذا جناب نوح علیہ السلام کی زندگی سے واقعاً وہ حوصلہ، وہ ہمت، یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے جو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھایا، سنایا، بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے. خداوند عالم ہم سب کو بھی اسی انداز سے تبلیغ کرنے کے توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.